بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج ہم موجود ہیں معروف صحافی، تجزیہ نگار اور اینکر پرسن جناب منصور علی خان صاحب کے ساتھ۔ بڑھتی ہوئی آبادی، وسائل اور آبادی میں توازن اور آبادی کے حوالے سے میڈیا اور خاص طور پر پاکستان کی ینگ جنریشن یوتھ کا کیا کردار ہے، اس موضوع پر آج ہم بات کریں گے جناب منصور علی خان صاحب کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، آج ہم آپ کے ساتھ بڑھتی ہوئی آبادی اور اس کی امپلیکیشنز اور حکومتی کاوشوں کے سلسلے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ آغاز یہاں سے کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بڑھتی ہوئی آبادی اور اس کے ساتھ پیدا ہونے والے جو مسائل ہیں، اس سلسلے میں میڈیا اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ میرے خیال میں میڈیا اپنا جو رول ادا کر سکتا ہے، پہلی بات تو مجھے لگتا ہے کہ اتنا نہیں کیا۔ بینگ اے میڈیا پرسن میں خود یہ بات سمجھتا ہوں۔ ہمارے ایسے بہت سے ایسے سوشل ایشوز ہیں جس پہ ہمیں اور بھی زیادہ بہتر پرفارم کرنے کی ضرورت ہے، اور میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ ہم سیلف ایویلیویٹ اپنے آپ کو سب سے پہلے کریں۔ لیک آف ایجوکیشن تو ویسے ہی ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسا میرے خیال میں ایک ٹبو ہے کہ اس کو ڈسکس کرتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ ہم لوگ تھوڑا کتراتے ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی کہ آج آپ نے مجھے اس کا موقع دیا ہے اس کے اوپر بات کرنے کا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم آج 21ویں صدی کے اندر بھی اگر اس ٹاپک کو اب نہیں ڈسکس کریں گے تو پھر آخر کب ڈسکس کریں گے؟ تو میرے خیال میں ایک تو ہچکچاہٹ بات کرنے کی، میڈیا کا وہ رول نہیں جو ہونا چاہیے، اور لیک آف ایجوکیشن، یہ تین چیزیں آپ اگر اٹھا کے ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کو اٹھا کے دیکھیے، ہارڈلی کبھی اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ ہوتی ہے، ہارڈلی کبھی کوئی ڈسکشن ہوتی ہے۔ کم از کم میں نے تو اپنے کالج یونیورسٹی کے دور کے اندر کبھی اس کے اوپر کوئی بات نہیں سنی، جبکہ ایکچولی وہیں سے اگر آپ ٹریننگ شروع کر دیں اس بارے میں کہ یہ کتنا بڑا ایشو ہے، کتنا بڑا مطلب پاپولیشن بوم ہے، میں اگر یہ لفظ استعمال کروں تو میرے خیال میں شاید کم نہیں ہوگا، جو جس طرح ہمارے وسائل کا حال ہو رہا ہے، اور چاہے وہ پانی ہو، چاہے وہ لینڈ ہو، جس تیزی سے جس طرح ہمارے شہر پھیل رہے ہیں اور ہمارے پاس جگہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے قبرستانوں کو جا کے آپ دیکھ لیجئے، میرا اگر لاہور کا آپ میانی صاحب دیکھیں، وہ اس وقت فل کیپیسٹی پہ جا چکا ہے، لیکن ہمارے ہاں شاید اس کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے۔ سر بالکل آپ نے وجہ فرمایا۔ ہم اس سلسلے میں موجودہ حکومت نے ایک کاوش شروع کی، اور نیشنل ٹاسک فورس، فیڈرل ٹاسک فورس اور پروونشل ٹاسک فورس کے ذریعے، اور پھر کونسل آف کامن انٹرسٹ میں اس کو لے گئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سر کہ یہ پروونشلائز ہونے کے بعد 18th امینڈمنٹ کی کے بعد صوبائی سبجیکٹ بن گیا، لیکن اس کے بعد صوبوں کو پرائرٹی سیٹ کرنے کے لیے ان کو ایک نیا ایکشن پلان آف ایکشن دیا گیا ہے، جس کے تحت یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی آبادی کو خاص پیس پہ رکھنے کے لیے اور ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے کام کریں گے۔ یوتھ کو کوئی پیغام آپ آبادی کے حوالے سے جو دینا چاہیں گے، وہ ان کو اپنے خاندان کی تشکیل کرتے ہوئے اپنے وسائل، ذاتی وسائل اور اپنے کن کن چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے تاکہ وہ ایک ایسا خاندان تشکیل دے سکیں جس کے اندر وہ اپنے ریسورسز کے ساتھ اپنے فیوچر کو بھی اچھے طریقے سے مینیج کر سکیں؟ میں نے آپ کے پہلے سوال کے جواب میں جس طرح کہا تھا نا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ٹاپک ہی بڑا ٹیبو ہے، ہم اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے فرینکلی اسپیکنگ، لیکن اس پہ جتنی زیادہ بات ہو میرے خیال میں اتنی کم ہے۔ مثال کے طور میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ ایک گھرانہ ہے جس کے اندر کمانے والا جو فرد ہے، لیٹس سے وہ 20,000 روپے کماتا ہے مثال کے طور پہ، کیوں ہم اس کو ایک پلان آف ایکشن نہیں دے سکتے اس کی زندگی کا کہ اگر آپ کی انکم 20,000 ہے تو ہماری ریکمنڈیشن ہے، آپ بے شک نہ مانیں لیکن ہماری ریکمنڈیشن ہے کہ آپ کی زندگی کے اگلے شادی کے بعد آپ کے 5، 10، 15 سال اس طرح ہونے چاہیے، اس پیس کے ساتھ ہونے چاہیے، اس میں آپ اتنی دیر کے بعد پہلا بچہ آپ کا پیدا ہو، اتنی دیر کے بعد دوسرا بچہ پیدا ہو، آپ ایک ریکمنڈیشن تو دیں، پراپر پلاننگ ہو اس کے، کیونکہ آپ اس کو بتائیے کہ کل کو جب یہ بچہ بڑا ہوگا، آپ جب اس کو اسکول کے اندر داخل کرائیں گے تو آج کل اسکولوں کی فیسیں یہ ہیں، ٹھیک ہے، کل کو جب آپ نے اس کو اور بڑا کرنا ہوگا، جب آپ نے اس کو کالج میں ڈالنا ہوگا تو کالج کی فیسیں یہ ہیں۔ آپ یقین کیجئے، میں اس میں شاید اپنے آپ کو بھی قصوروار ٹھہراؤں گا، میں ایچسن کالج میں پڑھتا تھا۔ اب مجھے ایچسن کالج کی یہ بات پتہ ہے کہ ایچسن کالج کی فیس جو جب میں پڑھتا تھا تو 6,500 روپے ہوتی تھی، ٹھیک ہے، 6,500 روپے فیس ہوتی تھی۔ میرا بچہ ابھی اسی سال ایچسن کالج میں جا کے داخل ہوا ہے، میرا بیٹا، پہلا بیٹا جو ایچسن کالج میں داخل ہوا ہے۔ مجھے بالکل نہیں آئیڈیا تھا کہ ایچسن کی فیس کتنی ہے۔ جب مجھے پہلا فی بل آیا تو وہ جتنی میں پے کرتا تھا اس سے 10 گنا نہیں، اس سے 20 گنا نہیں، اس سے 30 گنا اوپر جا چکا ہے، اور میں دیکھ کے میں حیران ہو گیا۔ مطلب اب وہ میں نے کرا تو دیا تھا لیکن یہ نالج نہیں تھی میرے پاس۔ تو ایک عام شخص کے پاس کم از کم یہ بیسک نالج تو ہونی چاہیے کہ بھائی کل کو آپ کے آمدنی کا، آپ کا جو ہسپتال ہے اس کے اوپر جو میڈیکل کا آپ کا ایکسپینس آئے گا آپ کے بچے کے اوپر، وہ کتنا ہوگا۔ ہمارے لوگوں کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے، ایبسولوٹلی کوئی آئیڈیا نہیں ہے، اور یہ کیلکولیشن تو وہ کبھی کرتے بھی نہیں ہیں، بس وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہمیں بچہ ایک ہونا چاہیے ہمارا، وہ کب کرنا ہے کب نہیں کرنا۔ اچھا پھر اس کے بعد ایک اور جو ہمارے یہاں پہ ایک جو چیز مجھے بڑی بری لگتی ہے، آئی ایم سوری تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کے ہے، وہ کیا ہے، ہمارے یہاں کوئی بگڑا ہوا اگر کوئی بچہ ہوگا، کوئی لڑکا ہوگا تو ہمارے یہاں
اس کی شادی کر دیں ٹھیک ہو جائے گا. ارے یار یہ کیا بات ہوئی. اچھا وہ بگڑا ہوا ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اگر تو شادی ہوگی وہ پھر بھی اگر بگڑا ہوا ہے تو پھر جو اگلا جو سجیشن ہوتا ہے نا, بچہ پیدا اگر ہو گیا نا تو پھر ٹھیک ہو جائے گا. اچھا وہ پھر اگر وہ ہاں پھر بیٹے کی طرح ان جوڑی ہونی چاہیے تھی. مطلب یہ پتنگے خرید رہے ہیں آپ کے آپ بچے پیدا کر رہے ہیں کہ جی جوڑی ہونی چاہیے. سو یہ جو اس قسم کے جو مائنڈ سیٹس بنے ہوئے ہیں نا, وی نیڈ ٹو چینج دیم, وی نیڈ ٹو چینج دیم اینڈ وی نیڈ ٹو چینج دیم ویری ایگریسولی. اس کو ہلکے پھلکے طریقے سے نہیں کہ یار کوئی ایسا کوئی پوسٹر بنا لو کہ زیادہ کوئی افینڈ نہ ہو. آپ کو ایکچولی افینڈ کرنا پڑے گا, آپ کو افینڈ کرنا, کیونکہ معذرت کے ساتھ آپ کی سوسائٹی جس جگہ پہنچ گئی ہے اب افینڈ کیے بغیر آپ کے مسئلے کا حل نہیں ہے. بہت اچھا سر. سر ہمارا پیڈ کانٹینٹ اکثر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چینلز پہ چل جاتا ہے, لیکن جو کارپوریٹ سوشل کارپوریٹ رسپانسبلٹی جیسے آپ نے شروع میں فرمایا کہ وہ اس حوالے سے شاید اتنا رول پلے نہیں کیا جا سکا. کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام اداروں کو اور خاص طور پہ میڈیا کے تمام چینلز کو سامنے آنا ہوگا, اور جس طرح ڈینگی کی کیمپین کی گئی یا جس طرح واٹر کرائسس کے اوپر ہم نے فری میسیجز چلائے, اس طرح آبادی کے ایشو کو ایک لیڈنگ رول سمجھتے ہوئے ہمیں اس کے اوپر کام کرنا بالکل کرنا چاہیے. میرے خیال میں چاہے وہ پاپولیشن گروتھ کی بات ہو, چاہے وہ ایجوکیشن کی بات ہو, میڈیکل کی بات ہو, یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر میرے خیال میں پیسہ جو ہے وہ ایک امپورٹنس نہیں رکھتا, کیونکہ آپ کے اوپر ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے. مجھے کامران نشاری صاحب کی یہاں پہ نا ایک بات مجھے یاد آ گئی, میں آئی ہیو بین ویری کلوز ٹو ہم, لیکن وہ جب یہاں پہ ڈی جی پارکس اینڈ ہارٹیکلچر تھے یہاں پہ, انہوں نے اس اینگل کو ہمیشہ ذہن میں رکھا تھا. وہ مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے نا بڑے بڑے کارپوریٹ سیکٹرز کو انوالو کر کے تو ایک سوشل میسیجنگ جو ہے اس کے اندر ہائی لائٹ ضرور کرتے تھے. آئی تھنک آج ہمیں شاید اسی مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے آپ کے اس ایشو کو لے کے بھی, کہ اس کو کارپوریٹ سیکٹر اس کو پک اپ کرے, اور اس کو ہم ہر صورت, چاہے وہ کرکٹ ہو رہی ہے مثال کے طور پہ, آپ وہاں پہ کرکٹرز کے بیجز کے اوپر جو ہے وہاں پہ اس کو لگا سکتے ہیں. ہماری یوتھ دیکھتی ہے وہاں پہ, وہ تمام پروڈکٹس, وہ تمام جگہیں جس کو یوتھ آبزرو کرتی ہے, وہاں پہ اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. ضرور سر, ہم آپ کے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ سپورٹس ایونٹس میں بھی آپ کو جلد نظر آئیں گے. اچھا سر, ایک جو بڑی اہم ہم سمجھتے ہیں منصور صاحب اس میں جو رول ہے وہ یہ ہے کہ ماں اور بچے کی صحت کے حوالے سے اس کو سمجھنا ضروری ہے. اور علماء نے جب ہم نے ماں اور بچے کی صحت کا اور بچوں کی پیدائش میں وقفے کا, جو کہ ماں اگر بچے کو 2 سال دودھ پلائے یا 2.5 سال دودھ پلائے تو وہ دوسرے بچے کی موجودگی کے بغیر پلا سکتی ہے نا ایکسکلوسیولی, تو پھر وہ جو وقفہ ہے وہ آئے گا ہی. تو علماء بھی اس میں ہمارے ساتھ آ گئے ہیں اور انہوں نے آن بورڈ ہو گئے ہیں, ہم نے 1-2 اسکیمز بھی شروع کی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کیا مذہب اب اس قدر یا علماء کا کردار اس قدر اس میں ہنڈرنس ہے؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ اب ایسا نہیں رہا, بلکہ وہ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ اس میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. اچھا میں اس کو نا ایک دوسرے طریقے سے دیکھوں گا. ہمارا مذہب ہنڈرنس نہیں ہے, میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ ہنڈرنس ہے. ہمارے مذہب کو غلط طریقے سے بتانے والے ہنڈرنس ہیں, میں اس کو اس طرح کہوں گا, کیونکہ ہمارا مذہب جو ہے نا وہ تو انسانیت کی بہتری کے لیے ہے. آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ انسانیت کی بہتری ہو, تو مذہب تو آپ کے ساتھ کھڑا ہے, مذہب تو ایکچولی آپ کو سپورٹ کر رہا ہے. مذہب اس کے اپوزٹ جو آئیڈیالوجی ہے اس کو نہیں سپورٹ کر رہا. تو میرے خیال میں وہ جس طرح ہے نا کہ ایک تلوار ہے, یا وہ تلوار آپ کے پاس ہے یا میرے پاس ہے, اس معاملے میں مذہب کی یہ تلوار آپ کے پاس ہے, کسی آپ کے مخالف نہیں کھڑی ہوئی وہ. تو ایکچولی آپ کو تو اس پوائنٹ آف ویو کو استعمال کرنا چاہیے کہ جی ہم تو انسانیت کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں, اور انسانیت کی بہتری صرف تب تک ہو سکتی ہے جب انسانوں کی پیدائش میں ایک وقفہ ہے. بہت خوبصورت بات سر. سر ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آنے والے اپنے پروگرامز میں بھی اس موضوع کو زیر بحث لائیں گے, اور ہم انشاءاللہ ایک گرینڈ ڈبیٹ کا اہتمام کرتے ہیں جس میں ہم آپ جیسے تمام جو تجزیہ نگار ہیں اور حالات حاضرہ کو اور ان تمام ایشوز کو کی اہمیت کو سمجھتے ہیں. سر اس کو قومی بیانیہ بنانے کے لیے حکومت نے ایک نیا, مثلا یہ 2 ہی بچے 2 ہی اچھے, پھر کم بچے خوشحال کرانا, مختصر خاندان خوشحال پاکستان, وہاں سے ایلیویٹ ہو کے ہم پہنچے ہیں جی متوازن خاندان خوشحال پاکستان. وسائل اور آبادی میں توازن ریاست کی بھی ذمہ داری ہے اور افراد کی بھی ذمہ داری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نئی اپروچ ہمارے لیے؟ دیکھیں میں آن اے لائٹر نوٹ, بیکاز وی آر ایٹ دا اینڈ آف دا انٹرویو, آن اے ویری لائٹر نوٹ, چائنا کی سڑکیں آ گئی ہیں, لگتا ہے کہ پاپولیشن کنٹرول کرنے کے لیے چائنا کی پالیسی بھی آئے گی یہاں پہ کسی نے, اور جب وہ آئے گی تو پھر شاید مسئلہ حل ہوگا. بالکل صحیح فرمایا. یعنی آپ سمجھتے ہیں لیجسلیشن بھی کرنی پڑے گی, مجھے لگتا ہے ایک دن آئے گا کہ آپ کو کرنی پڑے گی, الٹیمیٹلی بات ادھر ہی آ کے ختم ہوگی. تھینک یو ویری مچ سر. نائس ٹاکنگ ٹو یو.